بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کے دن اور آج کی رات میں یہ دعا ضرور مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کرے گا۔ یہ دعا بہت پیاری دعا ہے، اسے پڑھنے سے سکون ملتا ہے اور دل میں آمین کہتے جائیں۔ میں دعا کا آغاز کر رہا ہوں، میرے ساتھ دعا میں آمین بولتے جائیں اور دوسرے لوگوں تک بھی اس دعا کو پہنچائیں تاکہ لوگ اس میں آمین کہیں، اور پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس کی آمین پسند آ جائے، اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ آپ دعا میں آمین بولتے جائیں اور اپنے عزیزوں کاروں کو بھی یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس دعا میں شامل ہو کر آمین بولیں۔ اللہ رب العزت ہم سب پر رحم فرمائے۔ اے اللہ یا رحمان و یا رحیم، اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوقوں کو پالنے والے، ایک زندگی ایک موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنوں کے مالک، اے محبوب عرش الہی عظیم کے مالک، اے فرشتوں اور محبوب کے عرش عظیم، اے بیماروں کو شفا دینے والے رب، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے، تیرے سیاہ کار بندے، ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں سب کی ہم معافی مانگتے ہیں، اور نافرمانیاں جتنی بھی تیری کی ہیں سب کی معافی مانگتے ہیں۔ اے رب العزت ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گاروں کو، سیاہ کاروں کو، ناشکرے بندوں کو معاف فرما، لیکن تو ہمارا مولا ہے یا اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ پاک تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں ہم، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ اے ہمارے اللہ ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ پاک ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے میرے مولا، اے اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں انہیں قرض سے جلد سے جلد نجات دلا دے۔ اے رب عرش عظیم ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے رب العزت ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن ہم پھر بھی تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ پاک جس طرح بھی ٹوٹے پھوٹے ہاتھوں سے ہم تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک تو ہر چیز پر قادر ہے، ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے قبول اور منظور فرما۔ اے میرے پروردگار اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری دنیا سے جتنے بھی لوگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں میں عذاب قبر سے ان کو بچا۔ جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ انہیں لا علاج مرض میں جس بھی حاجات میں، جس بھی پریشانی میں مبتلا ہے انہیں شفائے کلی نصیب فرما، ان کو اپنے کرم سے معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ان کی بیماریوں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر قدم پر کامیابی عطا کر۔ اے اللہ ہمارے نصیبوں کو کھول دے۔ اے اللہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہماری تمام جائز دعاؤں پر اپنی رحمت کی بارش فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، یا اللہ جتنے بھی لوگ تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں،
یا اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما، میرے سب گھر کے تمام افراد کو خوشحالی عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں امتحان دے چکے ہیں ان کو امتحانات میں نمایاں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی لمبی عمر عطا کر۔ یا اللہ پاک جو ہمارے بڑے بزرگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمیں ہمارے والدین کو ان تمام 70,000 لوگوں میں شامل کر جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ یا اللہ دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ ہم سب کو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اور ہمارے والدین کو اور ہمارے سب گھر کے افراد کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما اور موت کے وقت ہم پر رحم کر۔ یا اللہ موت کے وقت ہم سب کو عذاب نہ دینا۔ یا اللہ قیامت کے روز ہمارا حساب نہ لینا۔ بے شک یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یا اللہ مرتے وقت ہمارے لبوں پر کلمہ طیبہ نصیب کرنا۔ یا اللہ ہماری موت کو آسانی والی موت بنانا۔ یا اللہ پاک جب ہماری موت کا وقت ہو، سر سجدے میں ہو، جان نکل جائے، جمعے کا دن ہو، مکہ مدینہ کا شہر ہو، کفن آب زمزم سے تر ہو، قبر جنت البقیع میں ہو، جب ہم دفنائے جا رہے ہوں تو پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو اور قبر پھولوں سے بھری ہوئی ہو، قبر بند ہو اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو اور جنت جیسی روشنی اس قبر میں موجود ہو۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ دعا یہ پوری دعا میرے حق میں قبول ہو جائے۔ یا اللہ مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ یا اللہ میرا شمار ان 70,000 بندوں میں ہو جائے جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں آخرت کا چاہنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے ہر عمل کو، ہر نیکی کو قبول فرما، ہر وقت مطلوب، ہر پریشانی، ہر حاجت سے دور فرما۔ اے اللہ کس زبان سے تیری بارگاہ میں دعا کرے، مولا یہ زبان بھی گناہ کر کے گندی ہو چکی ہے۔ اے اللہ کس زبان سے تجھ سے ہم مانگے، اے اللہ یہ زبان نے اتنے گناہ کیے کہ ہم تیرے سامنے کس منہ سے زبان کو پیش کرے۔ اے اللہ جو تیرے دربار میں آج جتنے بھی تیرے بندے بندیاں سارے ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں اس افطار کے وقت اے اللہ پاک ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ یہ ہاتھ بھی گناہ کر کے کالے ہو چکے، اے اللہ کچھ نہیں ہے پیش کرنے کے لیے، مولا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، مولا ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اقبال کرتے ہیں، ہم نے بڑے گناہ کیے، اس رمضان المبارک کے مہینے میں بھی بڑے گناہ کیے، تیری بڑی نافرمانیاں کی، ہم بھکاری بن کر تیرے دربار میں پتہ نہیں کس منہ سے پھر حاضر ہیں، اے اللہ پتہ نہیں کس منہ سے تیرے پاس توبہ کرنے کے لیے پھر آگے ہیں، اے اللہ ہم نے پتہ نہیں اس رمضان المبارک میں تیری کتنی نافرمانیاں کی، مولا ہمیں علم تھا کہ تو ہم سے ناراض ہو جائے گا، لیکن اللہ ہم پھر بھی باز نہ آئے، لیکن تو تو کریم ہے نا، تو معاف کرنے والا ہے، مولا تجھے ناراض کرنے میں ہم نے کوئی کسر نہ چھوڑی، اے اللہ بس دل میں ایک آرزو ضرور تھی کہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو رحمان ہے، تو ستار ہے، تو ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود بھی ہمیں معاف ضرور کرے گا، کیونکہ ہم امت محمدیہ ہیں، اللہ تیری رحمت کے آگے کوئی حساب نہیں، اے اللہ تیری رحمت کے آگے کوئی گناہ نہیں، اے اللہ تو بے حساب مغفرت کرنے والا ہے، تیری سب سے بڑی رحمت ہے، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو ہم سب کا آقا ہے، اے اللہ آج ہماری جھولیوں کو بھر دے، اے اللہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تیرے معاف کرنے سے تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں پڑے گی، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں پڑے گی، مالک کریم تیرا کچھ نہیں جائے گا مگر ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ آج بخشے جانے والوں میں ہمارا نام لکھ دے، اے اللہ پتہ نہیں اگلے سال یہ رمضان کی برکتیں دوبارہ ہم سمیٹ سکیں گے یا نہیں، اللہ بے حساب مغفرت فرما دے، اے اللہ مجھے بے حساب بخش دے، اے اللہ جتنے بھی گناہ کیے اے اللہ سب کی طرف سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ معاف فرما دے، مولا تیری رحمت بہت بڑی ہے، اللہ اگر آج تو بخش دے گا اور بے حساب جنت میں داخل فرما دے گا تو تیرا کچھ نہیں جائے گا، اللہ پاک ہم اپنے گناہوں پر بہت شرمندہ ہیں، اے اللہ ہم اپنی خطاؤں پر بہت شرمندہ ہیں، لیکن تیرے سوا ہمارا کوئی در نہیں ہے، اس افطاری کی طرف سے ہماری پچھلی تمام خطائیں معاف فرما دے، وہ گناہ جو ہم نے تنہائی میں کیے، وہ گناہ جو ہم نے جانے انجانے میں کیے، وہ گناہ جو ہم نے سب کے سامنے کیے، اے اللہ پاک تو سب کو بخشنے والا ہے، اے اللہ آج جو
جو جہاں جہاں سے اس دعا میں شامل ہے، اے اللہ تو اس کا نام بھی جانتا ہے، تو اس کا کام بھی جانتا ہے۔ یہ افطاری کے وقت کے صدقے ہم سب کی دعائیں قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ آج کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ اے رب العالمین آج تیری پوری امت مسلمہ مشکل میں ہے، فلسطین سے لے کے کشمیر تک، برما سے لے کے شام تک، جہاں جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ پاک وہاں پر ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ امت محمدیہ کو کھویا ہوا وقار عطا فرما دے، ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرما دے، ہمیں ایک سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بنا دے۔ اے اللہ پاک جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ ان کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے، ان کے رزق کی تنگیوں کو دور کر دے، ان کے گھروں میں کشادہ رزق عطا کر دے۔ اے اللہ جن کے گھروں میں بیماریاں ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ تو سب سے بڑا طبیب ہے، اے اللہ اگر تو انہیں شفا نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟ اے اللہ پتہ نہیں یہ جو پیچھے شب برات گزری ہے اس میں تو نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، ہماری کتنی سانسیں باقی ہیں، ہماری کتنی زندگی باقی ہے۔ اے اللہ پاک ہماری پتہ نہیں کتنی زندگی باقی ہے، پتہ نہیں ہمیں اگلا یہ رمضان نصیب ہوگا یا نہیں۔ اے اللہ پاک آج جو جس چیز فریاد کے لیے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے فریاد کر رہا ہے، اے اللہ اس کی دعا قبول فرما لے۔ اے اللہ سب کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ پاک جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اے اللہ اپنی چھت نہیں ہے، اے اللہ تو سب کو نوازنے والا ہے۔ اے اللہ آج ان سب بے گھروں کو ان کا گھر عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک جن کے پاس اپنی چھت نہیں ہے انہیں چھت عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما دے، ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اے اللہ آج اس ویڈیو کو سننے والے میں، اے اللہ آج جو وظیفہ ریل چینل پر آ کر جہاں جہاں سے دعا سن رہا ہے، اے اللہ اس دعا میں شامل ہو کر آمین کہہ رہا ہے، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اس کے لیے ہر مشکل سے مشکل کام کو آسان فرما دے۔ اے اللہ اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو روزگار عطا کر دے۔ اے اللہ اگر وہ مشکلوں میں ہے تو اس کی مشکلیں آسان فرما دے۔ اے اللہ پاک اس دعا کو سننے والے ہر انسان کی دلی مراد پوری فرما دے۔ اے اللہ اس کی جتنی بھی ٹوٹی پھوٹی دعائیں ہیں اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرما لے۔ اللہ تو کریم ہے، تیری بادشاہی ہے، اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ میرے پیارے اللہ میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو پھر کس سے مانگوں گا؟ اے اللہ افطاری کی گھڑی قریب ہے، اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ آسمان پر رحمت کے دریا بہ رہے ہیں۔ اے اللہ آج ہماری زندگی میں بھی رحمت کی بارش عطا فرما دے۔ اے اللہ آج اپنے فرشتوں کو کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ آج جو اس دعا میں شامل ہے ان تمام بندے بندیوں کی ساری دعائیں قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ سارا دن بھوک اور پیاس میں گزارا، اے اللہ جسم تھکا ہوا ہے لیکن دل آج بھی تیری یاد کی وجہ سے تازہ ہے۔ اے اللہ ہمیں علم ہے کہ تو ہمارا رب ہے، اے اللہ ہمیں علم ہے کہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ اے اللہ آج سب کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے۔ اے اللہ جن کی آنکھیں اس دعا میں ابھی نم ہے، اے اللہ ان کے نکلتے ہوئے آنسوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ اس زبان سے جو بھی الفاظ نکل رہے ہیں اے اللہ انہیں ہمارے لیے باعث رحمت بنا دے۔ اے اللہ ہم نے بہت غلطیاں کی، اے اللہ ہم نے بہت نافرمانیاں کی، اے اللہ جان بوجھ کر تجھے ناراض کیا۔ اے اللہ کئی روزے چھوڑے، کئی نمازیں چھوڑی، کئی تراویحیں چھوڑی، قرآن پاک کی تلاوت اس طرح سے نہیں کی جس طرح ہم نے کرنی تھی۔ اے اللہ پاک تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو اپنے سارے بندوں کی ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اے اللہ پاک آج جس کے گھر میں رزق کی تنگی ہے اے اللہ اس کے گھر میں رزق کی تنگی کو دور کر دے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما دے، سب کی مشکلات کو حل کر دے، اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ اے اللہ پاک جو جہاں جہاں پہ زیر علاج ہے اے اللہ تو سب سے بڑا طبیب ہے، اے اللہ سب کو شفا دینے والا ہے۔ اے اللہ پاک سب کی فریادوں کو سن لے، سب کی مشکلات کو حل کر دے، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ سب کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ جو اس رمضان المبارک میں بیماریوں کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پائے اے اللہ پاک انہیں آنے والے رمضان میں سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو جس وجہ سے بیمار ہے اے اللہ پاک اسے شفائے کلی نصیب فرما۔ اے اللہ پاک جو جس وجہ سے پریشان ہے اے اللہ پاک اس کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جو جس وجہ سے بے روزگار ہے اے اللہ پاک اس کی بے روزگاری کو ختم کر دے۔ اے اللہ جس وجہ سے جو دکھ کا شکار ہے اے اللہ اس کے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ پاک ہمیں صحت یاب زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ماؤں پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے باپ پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کو صحت، رزق، روشنی اور عزت
عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں کے نصیبوں کو چمکا دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو امن و سلام کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ جس گھر میں دکھ ہے وہاں سکون اتار دے۔ اے اللہ جس گھر میں تنگی ہے وہاں کشائیدگی عطا فرما دے۔ اے اللہ جس کے دل غم سے نڈال ہے وہاں نور بھر دے۔ اے اللہ فلسطین کے زخمی بچوں کو، کشمیر کے مجبور دلوں کو، اے اللہ یمن، شام، سوڈان، عراق، جہاں جہاں پر بھی ظلم کے سائے قائم ہیں، اے اللہ پاک سب کو ہٹا دے۔ اے اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اے اللہ سب پر اپنی مدد نازل فرما دے۔ سب کے گھروں کو دوبارہ سے آباد کر دے۔ اے اللہ سب کے دلوں سے خوف اور غم کو اٹھا لے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کو ایک کر دے۔ اے اللہ ہمیں قوت، اتحاد اور عزت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ ہماری زندگی میں نور بھر دے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے۔ اے اللہ غرور سے بچا لے، گناہوں سے بچا لے۔ اے اللہ گناہوں کے راستے سے ہٹا دے۔ اے اللہ اپنی طرف کھینچ لے۔ اے اللہ جیسے ماں اپنے بچے کو آغوش میں کھینچ لیتی ہے، اے اللہ اسی طرح ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری نماز میں لذت عطا فرما دے، قرآن میں محبت عطا فرما دے، آخرت کا شعور دے دے۔ اے اللہ ایمان کی مضبوطی کر دے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، افطار کا وقت قریب ہے، فرشتے دعا کے الفاظ لکھ رہے ہیں، دل کانپ رہا ہے، آنکھیں نم ہے۔ اے اللہ زبان کی ایک پکار ہے، اے اللہ اس پکار کو آج قبول فرما لے۔ اے اللہ جو یہ دعا سن رہا ہے، اے اللہ جو دل سے آمین کہہ رہا ہے، اس کے سارے دکھوں کو دور کر دے، اس کے نصیب کو روشن کر دے، اس کی زندگی آسان کر دے، اس کی پریشانیاں ختم کر دے، اس کے دل کی ہر دعا قبول فرما لے۔ رمضان المبارک کی یہ گھڑی اس کی تقدیر بدلنے والی گھڑی بنا دے۔ اے اللہ جو جہاں جہاں سے اس دعا کو سن رہا ہے، اے اللہ تو اس کا نام بھی جانتا ہے، تو اس کا کام بھی جانتا ہے، تو اس کا شہر بھی جانتا ہے، تو اس کا ملک بھی جانتا ہے، تو اس کے گھر کا ایڈریس بھی جانتا ہے۔ اے اللہ آج اس کے گھر پہ رحمت کی بارش نازل فرما دے۔ اے اللہ تیری افطاری کا حکم ہونے سے پہلے اے اللہ اس کی زندگی کو بدل دے، اس کی زندگی میں سے پریشانیوں کو دور کر دے، اس کی تمام مشکلات کو حل کر دے، اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سب کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے ساتھ بخشش والا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے ساتھ عاجزی والا معاملہ فرما دے۔ اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے، ہم سب کے ساتھ عاجزی والا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ جو اس دعا کو سن رہا ہے، اے اللہ ان میں بالخصوص میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میری خالہ اور میرے ماموں، اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ پاک انہیں دعا کا ثواب پہنچا دے۔ اے اللہ افطاری کے وقت کا ثواب پہنچا دے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبر میں درپیش حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبر کو جنت کے 1000 باغوں میں سے ایک بغیچہ بنا دے۔ اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے چینل کو نظر بد سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے چینل پر چلنے والی ہر دعا تمام امت مسلمہ کے حق میں قبول اور منظور فرما دے۔ اے اللہ جس نے بھی جہاں جہاں سے دعا کے لیے کہا، اے اللہ تو اس کا نام بھی جانتا ہے، تو اس کا کام بھی جانتا ہے۔ بھر دے مولا آج سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی مرادوں کو پورا کر دے، سب کے ساتھ بخشش اور نرمی والا معاملہ فرما دے، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ جو دل ٹوٹ چکے ہیں انہیں سکون عطا فرما دے۔ اے اللہ دنیا کے ہر بیمار کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ جو ہسپتالوں میں تڑپ رہے ہیں، اے اللہ پاک ان پر اپنی خاص شفقت عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک ان پر اپنا کرم عطا فرما دے۔ اے اللہ ہر خطرناک بیماری سے ان سب کو محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمیں صحت، تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے۔ اے اللہ بے روزگاروں کو بہترین نوکری عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے رزق میں برکت ڈال۔ اے اللہ ہمیں حلال پاکیزہ روزگار عطا فرما۔ اے اللہ پاک جو نوجوان تعلیم حاصل کر کے نوکریوں کی تلاش میں ہیں ان کو کامیابیاں عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے امتحانات دیے ہوئے ہیں ان کے لیے نفع والا علم عطا فرما، ان کو امتحانات میں کامیابیاں عطا فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابیاں عطا فرما۔ اے اللہ جن کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں ان کی مشکلات آسان کر دے۔ اے اللہ انہیں نیک اور بہترین شریک حیات عطا فرما دے۔ اے اللہ ہر گھر میں محبت اور سکون عطا فرما دے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دے، دنیا کے ہر مظلوم مسلمان کی مدد فرما دے۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں پر بھی تیری امت مسلمہ بس رہی ہے، اے اللہ پاک ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ ہماری امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرما دے۔ اے اللہ رمضان المبارک کی اس بابرکت رات میں اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما دے۔ اے اللہ رمضان المبارک کے بعد نیکیوں پر قائم رہنے والا بنا دے۔ اللہ تو کریم ہے،
ہے، تیری بادشاہی ہے۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے، خدا بند تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں ہم گناہ گار ہیں، اے اللہ ہم مانتے ہیں ہم نے بے شمار خطائیں کی، اے اللہ تیری رحمت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ تیری رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اے اللہ پاک آج اس رمضان المبارک کی بابرکت رات میں ہماری چھوٹی بڑی تمام جانے انجانے میں جتنی بھی ہم سے غلطیاں ہو گئیں، اے اللہ انہیں معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک جو لوگ اس وقت یہ دعا سن رہے ہیں، اے اللہ جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر تیرا نام لے رہے ہیں، اے اللہ پاک سب پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دے۔ اے اللہ پاک جو اس ویڈیو کو بھی دیکھ رہا ہے، اے اللہ پاک تجھے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اے اللہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے سننے والے کی تمام حاجتوں پر آج کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ اس کی تمام دلی مرادیں پوری فرما دے۔ اے اللہ اس رمضان المبارک کی بابرکت رات میں اے اللہ پاک ہماری تقدیروں کے تمام اندھیروں کو روشنیوں میں بدل دے۔ اے اللہ پاک ہمیں ایمان عطا فرما دے، اے اللہ وہ ایمان جو کبھی کمزور نہ ہو، اے اللہ پاک ہمیں اپنے قریب کر لے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں سے پریشانیاں دور کر دے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دے۔ اے اللہ تیری امت مسلمہ جہاں جہاں سے بھی آ کر یہ وظیفہ ریل چینل پر دعا سنتی ہے، اے اللہ پاک تجھے پیارے آقا کا واسطہ ان کی تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ جو بھی اس دعا میں جہاں جہاں سے بھی آمین کہہ رہا ہے، اے اللہ پاک اس کی تمام حاجتوں پر کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ ایران کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، پاکستان اور جہاں جہاں پر بھی تیری امت مسلمہ بس رہی ہے، اے اللہ پاک ان کی غائبانہ مدد فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ غزہ کے بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ایران کے بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ فلسطین کے بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ کشمیر، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور جہاں جہاں پر بھی تیری امت مسلمہ بس رہی ہے، اے اللہ پاک ان سب وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کے گھروں میں جنگ اور خوف ہے، اے اللہ پاک ان کے گھروں میں امن عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کے ہر مظلوم مسلمان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہماری امت کو دوبارہ اتحاد عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں، اے اللہ لاچار ہیں، تو سب سے بڑا طبیب ہے، اے اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو کینسر، دل کے مریض اور خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہے، اے اللہ ان لوگوں کو خاص طور پہ صحت عطا فرما۔ اے اللہ جو ہسپتالوں میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں، اے اللہ پاک ان پر اپنا خاص کرم نازل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو صحت مند اور لمبی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کے جتنے بھی روزے باقی ہیں، اے اللہ پاک ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اے اللہ پتہ نہیں ہمیں اگلے سال رمضان المبارک نصیب ہوگا یا نہیں، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ یہ جتنی بھی طاق راتیں باقی ہیں، اے اللہ پاک ان طاق راتوں میں ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ جن کے پاس روزگار نہیں ہے انہیں حلال روزگار عطا فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے نوکری کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ جو لوگ کاروبار میں نقصان اٹھا چکے ہیں، اے اللہ ان کے کاروبار کو دوبارہ سے عروج عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کے ہوئے ہوئے نقصان کو نفع میں بدل دے۔ اے اللہ